بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اور ڈیزیز کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک اور بیماری کی بات کرتے ہیں، گاؤٹ یعنی گٹھیا۔ گٹھیا کی بیماری کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کی میڈیسنز کون سی ہیں، اس کی وجوہات کون سی ہوتی ہیں، یہ سب کچھ میں بتاؤں گا آپ کو۔ گاؤٹ میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یعنی گٹھیا کی بیماری، یہ چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ گاؤٹ میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یہ بائل پروڈکٹ ہے اور پروٹین سے پیدا ہوتا ہے۔ جو خوراک ہم لیتے ہیں پیورین سے بھرپور ہوتی ہے، مثلا دالیں، بینز، لیور، کلیجی، پائے، ان سب میں پیورین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو ٹوٹنے کے بعد یورک ایسڈ میں بدل جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کی ایک خاص مقدار تو جسم کے لیے بہتر ہے، مگر ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں میں اس کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ یورک ایسڈ یعنی عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ جوائنٹس میں چھپ جاتا ہے اور سینوویل فلوئڈ میں سوجن پیدا کرتا ہے۔ مریض کو گھٹنے میں درد ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ چھوٹے جوڑوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یورک ایسڈ کے جسم میں بڑھنے کی دو ہی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یورک ایسڈ والی خوراک کا زیادہ لینا، اور دوسری وجہ کہ کڈنی کے ذریعے یورک ایسڈ کا خارج کم ہونا۔ یعنی اب دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ایسی خوراک لے رہے ہیں جس میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی پیورین ٹوٹنے کے بعد یورک ایسڈ بنتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے، کڈنی جو ہے وہ یورک ایسڈ کو خارج نہیں کر پا رہا۔ یہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کڈنی کی کہ وہ یورک ایسڈ کو باہر اتنی مقدار میں نکالے جتنی مقدار میں یہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کی دو ہی وجوہات ہو گئی، یورک ایسڈ کا زیادہ لینا اور کڈنی سے اس کا اخراج کم ہونا۔ اب ہم سمٹمز دیکھتے ہیں۔ مریض کے پٹھوں میں درد ہوتی ہے، یعنی جسے گاؤٹ ہے اس مریض کے پٹھوں میں درد ہوتی ہے، کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے اور جوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے، سٹیفنس ہوتی ہے۔ پانی کم پینے کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ لمبے عرصے تک یورک ایسڈ کا جسم میں رہنے کی وجہ سے گانٹھیں بن جاتی ہیں۔ پریگننٹ خواتین میں وقتی طور پہ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ نارمل بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اس کی نارمل رینج دیکھتے ہیں کہ میل میں یورک ایسڈ جو ہے وہ 4.0 سے 8.5 ملی گرام پر ڈی ایل ہے، جبکہ فیمیل میں 2.7 سے 7.3 ایم جی پر ڈی ایل ہے۔ اب ہم ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ جس کی مقدار جسم میں بڑھ گئی ہے اور جس کی وجہ سے پیشنٹ کو پرابلم ہو رہی ہے، ہومیوپیتھی میں کون سی میڈیسن ہے؟ جو میڈیسن سب سے پہلے آتی ہے وہ ہے بربرس ولگرس مدر ٹنچر۔ یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ یہ یورک ایسڈ کو کم کرتی ہے، اس کے لیول کو کم کرتی ہے اور بڑی ہوئی مقدار کو اس کے لیول پہ لے کے آتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے لائکوپوڈیم 30 پوٹینسی میں، یہ بھی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے یورک ایسڈ کے پیشنٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری جو میڈیسن ہے یہ پیور آپ یورک ایسڈ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکا یورین کیو پوٹینسی میں، یعنی آرٹیکا یورین مدر ٹنچر فارم میں آپ صرف 1 مہینہ استعمال کریں تو آپ کا یورک ایسڈ نارمل لیول پہ آ جائے گا۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ کو احتیاط کیا کرنی ہے۔ یورک ایسڈ تو اس نے کم کر لیا، ابھی وہ کیا احتیاط کرے؟ ایک تو یہ کہ پانی بہت زیادہ مقدار میں پیے تاکہ اندر سے ہر چیز ڈیٹاکس ہو جائے۔ اس کے بعد تکے، کباب، کلیجی، لیور، پائے، مغز، ان میں بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے یورک ایسڈ کی، ان سے وہ پرہیز کرے، اور اگر لینا بھی چاہتا ہے تو بہت کم مقدار لے، کیونکہ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان میں یورک ایسڈ کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔